अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम। और कुरान मजीद की आज की जो नशिस्त है, ये 13वां दर्स है सूरह आले इमरान का। और आज की इस नशिस्त में कुरानी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद तफ़ैल शाद साहब जनाब तकाबला फरमाएंगे सूरह मरियम और सूरह आले इमरान। सूरह मरियम की 21 नंबर आयत और सूरह आले इमरान की 47 नंबर आयत, इसके दरमियान तकाबला फरमाएंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा सद मोहतरम से कि इसके ऊपर तफसील से रोशनी फरमाएँ। सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 फरवरी है और सन है 2023, दिन है इतवार का। मैं हूँ मोहम्मद तफ़ैल शाद। हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सूरह अल इमरान का तसलसल है, तो इसका जो कुरान करीम की तीसरी सूरत है, आज इसका 13वां दर्स है। आज के दर्स में इंशाअल्लाह सूरह मरियम की 19/21 और सूरह अल इमरान की 3/47, 19/21 एंड 3/47 इसका तकाबल पेश किया जाएगा। और इस तकाबल में जो उन्वान ज़ेर बहस आएंगे उसमें आएगा पहले नंबर पर मसे बशर, दूसरा आएगा होवा इलैया हय्यनुन, तीसरा आएगा काला कज़ालिका, चौथा आएगा यखलुकु मा यशाओ, पांचवा आएगा आयातल लिन्नास, छठा आएगा रहमतम मिन्ना और सातवां आएगा कुन फयकुन। तो सामीन कराम, हम शुरू करते हैं सूरह मरियम की 21वीं आयत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालत अन्ना यकूनो ली गुलामुन वलम यमससनी बशर वलम अको बगिया काला कज़ालिके काला रब्बुके हुवा अलैया हय्यनुन वाले नजअलहु आयतल लिन्नासे व रहमतम मिन्ना वकाना अमरम मक़दिया। इसका मफ़हूम। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ बेटा किस तरह होगा जबकि मेरा मंजूरा होना मेरे निकाह में बहुत बड़ी रुकावट है। इस तरह ना मुझे मेरे शौहर ने मस किया और ना मैं बदकार हूँ। अल्लाह के रसूल ज़िक्रिया ने कहा कि ऐसा ही है, बेशक तेरा मंजूरा होना तेरे निकाह में बहुत बड़ी रुकावट है। तेरा रब यानी तेरा परवरदिगार कहता है कि इस रुकावट को दूर करना मेरे लिए आसान है। हुवा अलैया हय्यनुन, इस मुबश्शिर बेटे की गर्ज ये है कि हम लोगों के लिए निशानी ठहराएं कि ये है मंजूरा मनकूहा का बेटा, और अपनी तरफ से रहमत ठहराएं, यानी वो दुखिया इंसानियत को रहमत भरा कानून अता करे। हकीकत यह है कि एक फैसला शुदा अमर है जो होकर रहेगा। अब आता है सूरह अल इमरान की आयत नंबर 47।
وہاں یہ ذکر ہے کہ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر کالا کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول لہ کن فیکون۔ اب اس کا مفہوم، مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا جبکہ میرا منظورہ ہونا میرے نکاح میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس طرح نہ مجھے میرے شوہر نے مس کیا اور نہ میں بدکارہ ہوں۔ اس کا ذکر 19/20 میں بھی آیا ہے۔ حضرت زکریا نے کہا ایسا ہی ہے، بے شک تیرا منظورہ ہونا تیرے نکاح میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے قانون مشیت کے مطابق ہی پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو سوائے اس کے نہیں کہ اپنے قانون مشیت کی زبان سے کہتا ہے ہو جا، پس وہ اس کے قانون مشیت کے مطابق اپنی مقررہ مدت کے بعد ہو جاتا ہے، پس تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ سامعین کرام، اوپر بیان کی گئی دونوں آیات میں جو اس میں جو پہلی چیز زیر بحث ہے، قابل وضاحت ہے، وہ ہے مس بشر۔ مس بشر سے مراد شوہر کی مس ہے۔ اس کو ہم کہیں گے لیگل ٹچ آف ہسبینڈ ٹو ہز وائف۔ مس بشر سے مراد شوہر کی مس ہے۔ جنسیات کے ضمن میں مس کا لفظ منکوحہ جوڑے کے لیے آتا ہے۔ قرآن کریم نے حرام کاری کو مس کے لفظ سے بیان نہیں کیا۔ حرام کاری کے لیے الفحشاء یا البغاء کا لفظ لایا گیا ہے۔ سورہ نور میں ارشاد ہوا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَّاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ 24/33 24/33۔ اپنی ملازموں کو حرام کاری کے لیے مجبور نہ کرو۔ اس کے برعکس سورہ مجادلہ 58/3-4 میں منکوحہ جوڑے کے اس فعل کو مس کے لفظ میں بیان کیا گیا ہے۔ بیوی کو ماں کہنے کا کفارہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کریں من قبل ان یتماسا، مس سے پہلے اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر حکم ہوا ہے کہ 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھیں من قبل ان یتماسا، مس سے پہلے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر حکم ہوا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں من قبل ان یتماسا، یہ محذوف ہے۔ اسی طرح 33/49 میں 33/49 میں ارشاد ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، تو یہاں بھی لفظ تمسوہن آیا ہے۔ ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو اور پھر اگر مس سے پہلے طلاق دے دو تو پھر ان کی عدت شمار نہ کیا کرو۔ اب چونکہ آیات بالا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی لغت میں منکوحہ جوڑے کے باہمی اختلاط کو مس اور حرام کاری کو البغاء کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب مریم صدیقہ نے کہا
لم یم سسنی بشر ولم اکو بغیہ، تو اس کا معنی صاف ہے کہ نہ میرے نکاح کی رکاوٹ کا دور ہونا ممکن ہے اور نہ میں حرام کارہ ہوں۔ پس یہاں لفظ بشر سے ہونے والا شوہر مراد ہے، کوئی عام مرد مراد نہیں۔ عام مرد کی نفی ولم اکو بغیہ کے الفاظ میں الگ جو ہے وہ مذکور ہے، بالفاظ دیگر کسی غیر مرد کے متعلق تو حضرت مریم کے لیے تصور تک پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا لفظ سامعین کرام آتا ہے ہوا علیہ ہین کا مفہوم یہ میں نے بیان کیا ہے کہ مریم کے منظورہ ہونے کی بدولت اس کے نکاح کی راہ میں معاشرہ کی جو قدیمی رسم حضرت مریم کو سد سکندری دکھائی دیتی تھی، اس کے متعلق کہا گیا کہ اس کا دور کرنا میرے لیے آسان ہے۔ اس کے برعکس روایات نے جو ہوا علیہ ہین کا یہ مفہوم لیا ہے کہ حضرت مسیح کو باپ کے بغیر پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا تصور تک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے قانون کو توڑ دے، جبکہ اس کا اعلان عام ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ 10/64 میں اللہ کے قوانین کے لیے بدلنا ہے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین بدلتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا مبدل لکلمات ہی 6/115، اس کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ ما یبدل القول لدیہ 50/29، میرا قانون خود میری طرف سے بھی نہیں بدلا جاتا۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ ہوا علیہ ہین کا جملہ حضرت یحییٰ کی پیدائش کے ذکر میں بھی آیا ہے کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش میں جو رکاوٹ ہے اس کا دور کرنا میرے لیے آسان ہے۔ وہاں رکاوٹ تھی زوجہ زکریا کا بیمار ہونا، چنانچہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ 21/90، اور ہم نے اسے زکریا کو یحییٰ عطا فرمایا، یعنی اس کی بیمار بیوی کو اس کے لیے اصلاح کر دی۔ پس جس طرح حضرت یحییٰ کی پیدائش کے ذکر میں ہوا علیہ ہین کا معنی پیدائش یحییٰ میں حائل مادی رکاوٹ کو دور کرنا ہے، اسی طرح حضرت مسیح کی پیدائش میں جو مریم کے منظورہ ہونے کی بدولت نکاح میں مریم میں رکاوٹ تھی اس کا دور کرنا مفہوم ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے۔ اب اس میں لفظ آیا ہے کالا کذالک، ولادت مسیح کے ضمن میں جملہ کالا کذالک سے عام مترجمین نے یہ تصور اخذ کیا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مریم کے ہاں بیٹا بلا اختلاط شوہر ہی پیدا ہوگا، یعنی بغیر شوہر کے ملنے سے ہی پیدا ہوگا۔ لیکن پہلے اس سلسلے کی اصولی بحث سماعت فرمائیں اور پھر اس جملے کے مختلف قرآنی استعمالات سے ثابت کیا جائے گا کہ یہ جملہ قوانین جاریہ کی تائید کرتا ہے، مخالفت نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں انسانی پیدائش کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب صفحہ ہستی پر انسان کا ذکر تک نہیں تھا۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا 76/1، پھر اس کا ذکر کیا گیا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ 38/71، 38/71، پھر اس کی افزائش نسل کا قانون مقرر کیا گیا۔
बदा बदा खलकल इंसान मिन तीन सुमा जाला नस्लहू मिन सलालतिम मिन माइन मुहीन 32/7-8 32/7 से 8 तक। और साथ ही ये भी बता दिया कि इंसान की इब्तदाई पैदाइश का जरिया ज़मीन है। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़े नबातन, और अल्लाह वो है जिसने तुम सबको ज़मीन में से इस तरह पैदा किया जिस तरह वेजिटेशन पैदा होती है। और नस्ली पैदाइश का जरिया औरत है। निसाओ हरसुल्लकुम 2/223। इस जरिया यानी औरत का ताकीदी और वजाहती ऐलान करते हुए साफ कह दिया कि बीवी के बगैर खुद अल्लाह ताला के यहाँ भी बेटा पैदा नहीं हो सकता। अन्ना यकूनो लहू वलदुम वलम तकुन लहू साहिबा 6/101। अल्लाह का बेटा किस तरह हो सकता है जबकि उसकी बीवी ही कोई नहीं। सामीन गौर कीजिएगा कि इन अल्फाज में किस वजाहत के साथ ऐलान कर दिया गया है कि मर्द के यहाँ बीवी के बगैर और औरत के यहाँ शौहर के बगैर औलाद हरगज हरगज नहीं हो सकती। क्योंकि वजाहत कर दी गई है कि खुद अल्लाह ताला के यहाँ भी बेटे की पैदाइश का सवाल पैदा हो जाए तो फिर भी उसके अपने मुकर्रर करदा जोड़े के कानून पर अमल दरामद किए बगैर उसके यहाँ भी बेटा पैदा नहीं हो सकता। बस जबकि कानून की पाबंदी के सिलसिले में खुद खालिक़े कायनात की ये हालत है तो दुनिया के किसी भी मर्द या औरत के मुतल्लक किस तरह तस्लीम किया जा सकता है कि कानून मशीयत पर अमल दरामद किए बगैर किसी भी कहीं भी कोई बच्चा पैदा हो गया हो। तो सामीन कराम, सिलसिला पैदाइश के ज़िमन में कानून मशीयत की पाबंदी की इस असूली तफसील के बगैर अब आइए जुमला काला कज़ालिके की तरफ। वाज़ह है कि ये जुमला कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर आया है लेकिन किसी भी मकाम पर मशीयत इलाही के कानून जारिया की मुखालफत नहीं करता। मिसाल के तौर पर गौर कीजिए, आयत ज़ैल हज़रत इब्राहीम के मेहमानों के मुतल्लक इरशाद हुआ है, व बशरूहो बेगुलामिन अलीम फ़अक़बला तिम्रआतो फ़ी सर्रतिम फ़सक्कत वजहहा वकालत उजूजुन अकीम कालू कज़ालिके काला रब्बुके इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम 51/28-30 51/28 से 30 तक। और उन्होंने इब्राहीम को एक साहिब इल्म बेटे की खुशखबरी दी। उनकी बीवी अपने आप से बातें करती हुई आगे बढ़ी, फिर नस्वानी दस्तूर के मुताबिक हैरत के साथ अपने चेहरे पर हाथ मारा और कहा, क्या बुढ़िया बांझ बेटा जनेगी? यानी बुढ़िया बांझ बेटा नहीं जन सकती। उन्होंने कहा, कज़ालिके ऐसा ही है, तूने सच कहा है, लेकिन बिलाशुबा अल्लाह ताला हिकमत वाला है और इल्म वाला है। वो अपने हिकमत भरे कानून के साथ बूढ़े मर्दों और बांझ औरतों से कमियां दूर करके उन्हें औलाद पैदा करने के काबिल बना देता है। अब चूंकि हजरत इब्राहीम के यहाँ बुढ़िया बांझ की इस्लाह के बगैर उसके बतन से जो औलाद पैदा हुई
مشیت کے قانون جاریہ ہی کے مطابق ہوئی تھی، اس لیے ثابت ہوا کالو کذالک کے الفاظ نے قانون مشیت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ کے اس یقین کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ بڑھیا بانجھ کا جب تک بانجھ پن قائم رہے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو اپنے قوانین شفاء و اصلاح، جس کا ذکر 21/90 ہے، کے مطابق دور کر دیا۔ شوہر میں مردمیت اور بیوی میں نسائیت آ گئی اور قانون جاریہ کے مطابق ہی حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ تو واضح رہے کہ کالا کذالک کا جملہ حضرت مسیح کی خوشخبری کے ضمن کے علاوہ حضرت یحییٰ کی خوشخبری میں بھی آیا ہے، لہذا قرآن کریم کے دونوں مقامات بالمقابل لائے جا رہے ہیں تاکہ حقیقت نکھر کر عیاں ہو جائے۔ حضرت یحییٰ کی خوشخبری، قالا رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقر، یہ حضرت یحییٰ کی خوشخبری ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ قالا کذالک قالا ربک ہوا علیہ ہین، 19/8 سے 9 تک۔ مفہوم: زکریا نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور خصوصاً میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے نے کہا ایسا ہی ہے۔ تیرے رب نے کہا ہے میرے لیے وہ قانون مشیت کی راہ میں حائل شدہ رکاوٹوں کو دور کرنا آسان ہے۔ حضرت مسیح کی خوشخبری، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا قالا کذالک قالا ربک ہوا علیہ ہین، یہ سورہ مریم ہے، 19/20 سے 21 تک۔ مفہوم: مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ میرے منظورہ ہونے سے نہ شوہر کی مس ممکن ہے نہ میں بدکارہ ہوں۔ اللہ کے رسول زکریا نے کہا ایسا ہی ہے۔ تیرے رب نے کہا ہے کہ میرے لیے وہ، یعنی تیرے نکاح کی راہ میں حائل قدیمی رسم کی رکاوٹ کو دور کرنا آسان ہے۔ تو سامعین کرام، آج کے درس میں اتنا ہی، باقی جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی قرآن کی آج کی نشست اور 13واں درس سورہ آل عمران کا اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئے درس کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، تب تک پاکستان زندہ باد۔